اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، اس کے لیے ولیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ کی نیک بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن آج میں اس بات کو کلیئر کر دوں گا اور آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا، میرا بات مت مانیے لیکن اس قرآن کی بات کو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کے بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یہ کہاں سے کتاب لے کے آ گئے تم، کس کا رائٹر ہے، کون ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے بھائی، آپ کے گھر میں یہ کتاب ہوگی تو آپ بھی دیکھیے سورہ نمبر اور آیت نمبر، ٹھیک ہے، نکالیے اور یہاں پہ عربی میں پڑھیے، وقال ربکم ادعونی، تو اس کا مطلب جا کے عربی میں پڑھیے، سیکھیے، ڈھونڈیے لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہی قرآن میں کہا ہے کہ ذریعہ لگاؤ، یعنی کہ وسیلہ لگاؤ، وسیلے کے ذریعے سے مانگو، تو وہ بھی میں سنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ اللہ تمہیں فلاح حاصل ہوگا۔ اب لوگ کہیں گے کہ آ گیا نا وسیلہ وسیلہ وسیلہ، لیکن تم نے یہ نہیں دکھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اور اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی کہ جد و جہد کرو، اپنے نفس سے لڑو، اپنے مال کو خرچ کرو، اپنی سانسوں کو خرچ کرو، اپنی جانوں کو خرچ کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور وسیلہ کا یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تم ولی سے مانگو، ٹھیک ہے، یہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے کہ قرآن سے مدد لو، نماز سے مدد لو، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ سب سے زیادہ قریب جب تم سجدے میں ہوتے ہیں تب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی میں قرآن میں دکھاؤں گا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو، سمجھے، تم محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تمہاری بات کو سننے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ہم تو بہت گنہگار ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کے زیادہ سنیں گے، ہمارے کم سنیں گے۔ تو یہ بات کو بھی میں کلیئر کر دے رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا ہے، دیکھیے، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ تو یہ شیطان ہے جو آپ کو بار بار وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تم اللہ سے مت مانگو، تمہاری اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم گنہگار ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں تو اللہ میرے کم سنے گا۔ تو یہ بھی میں قرآن میں یہ دکھانے جا رہا ہوں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راستے پر آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ راہ راستے پر آ جائیں، اور راہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، اور بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ تم سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، تم خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے قریب ہے۔ اور ایسے پرنسپ لینے کے لیے بایو میں میرا لنک ہے، آپ وہاں پہ جا کے آرڈر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔